میزبان ثنا فیصل۔ ناظرین، اگر بات کی جائے دین اسلام میں نکاح کی تو نکاح کو دین اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح شرعی طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ شادی کے مقدس فریضے میں والدین یا جو بھی سرپرست ہوں ان کی پسند کے ساتھ لڑکی اور لڑکے کی مرضی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اولیت دی جائے تاکہ یہ پاکیزہ فرض پایا تکمیل تک پہنچے۔ لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس خود اپنے ہی ہاتھوں پارا پارا ہو کر بکھر جاتا ہے۔ کہیں والدین اپنی اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور کبھی بچے جذبات اور ناسمجھی میں آنکھیں بند کر کے خود اپنی مرضی چلا بیٹھتے ہیں، اور کہیں ذرا سی بات پر ناراض ہو کر برداشت کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے اور طلاق کا ناپسندیدہ فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کر لیا جاتا ہے، جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے چل کر رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نوعمری کے خواب اس جوار بھاٹے کی طرح ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر تلاطم مچاتے ہیں، کب طوفان آ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سب کچھ ایک جھٹکے میں بہا کر لے جاتا ہے۔ ہر انسان صرف اپنے خالی ہاتھ دیکھتا رہ جاتا ہے، جس میں پچھتاووں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ معاشرے میں نئی نسل کے نوعمر لڑکے اور لڑکیوں کا پسند کی شادی اور غلط فیصلے کرتے ہوئے گھر سے بھاگ جانا ایک کھیل بنتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے کئی کیسز سامنے آئے جس میں والدین کے فیصلوں کے خلاف جا کر غلط قدم اٹھانے کے ساتھ خودکشی جیسا اقدام بھی اٹھایا گیا۔ ان بڑھتے واقعات نے پوری قوم کے لیے ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے والدین اور بچوں کی سوچ میں باغیانہ تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو ان کا شرعی حق نہیں دے رہے ہیں، یا بچے وقت سے پہلے بلوغت تک پہنچ کر صحیح غلط کا فرق بھول بیٹھے ہیں؟ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران یوسف۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور جتنی بھی انسان کی دماغی بیماری ہوتی ہے ان کا علاج یہ چٹکیوں میں کر لیتے ہیں۔ تو آج بڑی مشکل سے ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے۔ آج کل جو ایشو چل رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب، نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں نا، پہلے ان کے یہ خواب ہوتے تھے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ٹرینڈ فروغ پا رہا ہے جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمریں کافی چھوٹی ہیں وہ شادی جیسے اہم فریضے کے لیے اپنے بڑوں سے اجازت لیے بغیر خود اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، گھروں سے بھاگ رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں ہماری سوسائٹی رسپانسبل ہے، پیرنٹس رسپانسبل ہیں، یا جو ہمارا میڈیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو فروغ دے رہا ہے؟ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ شادی جب ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دو کرائٹیریا ہوتے ہیں، چاہے آپ ریلیجن اٹھا لیجئے، چاہے سائنس اٹھا لیجئے، چاہے آپ معاشرت اٹھا لیجئے، اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر بالغ ہونا چاہیے۔ یہی کہتے ہیں نا، جسمانی بلوغت بیکاز آف ہماری جو فوڈ ہے، جو انسٹنٹ ہارمون آرٹیفیشل فرٹیلائزرز کی جو خوراک ہم کھا رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے 6 مہینے کی مرغی اب 1.5 ہفتے میں تیار ہوتی ہے، اتنا سا بکرا اب گدھے جتنا ہو جاتا ہے۔ بالکل کہہ رہے ہیں نا آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس نے ہمیں جسمانی طور کے اوپر وقت سے پہلے بڑا کرنا شروع کر دیا۔ پھر دوسری کرائٹیریا یہ تھا کہ یہ ذہنی طور کے اوپر بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں بچے 30 اے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، A+ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ 8 9 سال کے بچے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ انجینئر بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، the amount of information which we are having because of this Google age, because of this internet age، ہمارے بچے ذہنی طور کے اوپر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ بالغ ہو چکے ہیں۔ تو وہ بچہ جو ذہنی طور پر بالغ ہو چکا ہے، جسمانی طور پر بالغ ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ ساری خواہشات جاگ چکی ہیں کہ جو کہ ایک نکاح کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی کو وقت سے پہلے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک جذباتی انتشار آتا ہے، اور یہ وہ جذباتی انتشار ہے جس کا اظہار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اندر جذبات کا سیلاب آیا ہوا ہے، روکنے کے لیے نہ کوئی قانون سازی ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی انوائرمنٹ ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی والدین کے پاس ٹائم ہے، اینڈ سو مچ سو میڈیا بھی ان کو ایک فیور ہی کر رہا ہے، تو وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو لیکن اس کا اظہار کر رہے ہیں وہ لائک آپ یہ دیکھ رہے ہیں پھر ڈیسیجن بھی ایسے ہی آ رہے ہیں کہ ابھی 2 مہینے ہوئے شادی کو، پھر ڈیورس ہو گئی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو جب یہی نہیں مان رہے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے،
اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے سے چلے گا, ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہاتھ پائی سے روکا جا سکے گا, یہ سختی سے روکا جا سکے گا, تو وہ نہیں رکے گا نا. اس سے پہلے دعا زہرا کا ایک کیس ہوا جس میں ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے, ان کے پیرنٹس یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری بیٹی اپنی مرضی سے گئی. اس کے علاوہ اگر ہم ابھی کی بات کر لیتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت سے کود گئی, صرف اس لیے کہ اس کے گھر والے اس کی پسند کی شادی نہیں کر رہے تھے. اس کودنے کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کر لیتے ہیں اپنی پبلک کی سوچ کی, کہ ایک ایسی لڑکی جس نے بھاگ کے شادی کی چھوٹی عمر کی, اس کو ایک دم سے انہوں نے ایک اسٹار بنا دیا. اس کا اپنا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہی ہے, لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو پھر ہم یہ کیا دے رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو؟ میں خود ایک جوان بیٹا, ایک بیٹی کا باپ ہوں. میں ذمہ داری لیتا ہوں اپنے اوپر کہ میرے بچے جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں ذمہ داری لے رہا ہوں, اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ میری ہی تربیت ہے, اسی لیے لے رہا ہوں کہ میں نے ہی ان کو دنیا کے اندر لانے کا سبب بنا. لیکن آپ یہ بتائیں, تربیت اب پیرنٹس کی رہتی کہاں ہے؟ بچہ گھر میں کتنی دیر رہتا ہے, بچہ گھر میں تھوڑی دیر رہتا ہے نا. پیرنٹس قبول کیوں نہیں کر رہے کہ آپ اپنے کالج جا رہا ہے یا مدرسے جا رہا ہے, وہ ٹیوشن جا رہا ہے, وہ دوستوں میں بیٹھ رہا ہے, وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور جس ٹائم پہ آیا اس ٹائم پہ پیرنٹس کہاں تھے؟ چلے مان لیا نا, اپنے کاموں میں مصروف تھے. پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ان کو کمپٹیشن کی دوڑ میں لگا دیا, ان کو گریڈ بھی لانے, ان کو فلانا کرنا, ان کو ٹیوشنیں بھی پڑھنی, ان کو یہ بھی کرنا ہے, اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کرنے کے لیے 15 منٹ نکلے, اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں بتاؤں کیا کر رہے تھے؟ یا آپ ڈرامہ دیکھ رہی تھی, یا وہ یہ کام کر رہے تھے. وہ 3 دفعہ آپ کی توجہ اس نے دلائی, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. یا اگر آپ کو ہاں سن رہا ہوں, ہاں بولو سن رہا ہوں, پھر آپ کے پاس کیوں بیٹھے؟ وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھے گا نا. کیا آپ سمجھتے ہیں جو لڑکیاں اسٹیپ اٹھاتی ہیں ان کو گھر میں وہ پیار نہیں ملتا؟ ایبسلیوٹلی نہیں مل رہا, ان کو توجہ نہیں دی جا رہی, ان کے جذبات کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا. ان کو وہ ایک انرجی ہے, اس کو چینلائز کیا جاتا ہے. ہمارے ذہن کی آسودگی کے اور بہت سارے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ اس انتشار کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ چیز والدین کو سیکھنی ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم باؤنڈریز کی بات کریں تو ہم نے خود ساختہ لڑکوں کے لیے ایک الگ باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, لڑکیوں کے لیے ہم نے ایک الگ باؤنڈری بنائی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. جب تک آپ یہ فیک قسم کے نارمز اڈاپٹ کریں گے, اور اب جب دنیا کھل گئی رائٹ, اور جب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے پاس آپشنس موجود ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے کہا اسے یہ چھین لو, یہ اب اسے یہ چھین نہیں سکتے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں یہ دوں کہ بیٹا یہ لو کہ تمہاری کلاس ہو رہی ہے, بیٹا یہ لو تمہاری اسائنمنٹ ہو رہی ہے رائٹ, اور وہ کر رہا ہے رائٹ, اور اس کے بعد واپس لے لو تم فون بہت یوز کر رہے ہو. میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بچے میرے زیادہ فون یوز کرتے ہیں, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر میں باپ کا فون نکال لوں نا, اتنی غلاظت نکلے گی جو بچے کی 10% بھی نہیں ہے بچے کے پاس, اور کہتے ہیں بچہ خراب ہے. اگر پیرنٹس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ ہمارا بچہ کسی میں انوالو ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کیا سچویشن ہونی چاہیے, اسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ توجہ, پیار, دوستی, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں, جس سے آپ اپنے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں. وہ بچہ ہے 12 سال کا, 13 سال کا, 14 سال کا, آپ ہیں 44 سال کے, آپ اس سے بات کر رہے ہیں 44 سال کے حساب سے. وہ کبھی بھی 44 کا نہیں تھا. آپ 14 کے تھے, 13 کے بھی تھے, 12 کے بھی تھے. آپ پلیز نیچے آئیے, 14 کے لیول پر آئیے, 14 کے جذبات کو سمجھیے, 14 کے حالات کو سمجھیے, 14 کے انفلوئنس کو سمجھیے, اور اس کے بعد اس بچے کے ساتھ آپ ٹائم گزاریے, اور اس بچے کو کہیے کہ بیٹا آپ جو چیز مانگ رہے ہیں اس چیز کا یہ راستہ ہے, یہ افورڈیبلٹی ہے. شروع سے بچہ ٹائم مانگتا ہے. دوسری بات یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو حادثاتی طور پہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتے میں ڈال دیا اور ہم نے اولاد کو لے کے آ گئے ہیں تو ہم پیرنٹس ہو گئے ہیں. پیرنٹس از اے کیریکٹر, پیرنٹس از اے رول, پیرنٹنگ از اے اسکل. اگر خالی جنسی اختلاط سے بچے پیدا کر سکتے ہیں تو وہ جانور کرتا ہے. انسان کو یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے. ماں کوالیفائی کرتی ہے, باپ کوالیفائی کرتا ہے, تب وہ باپ بنتا ہے, تب وہ ماں بنتی ہے. جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کیا شکایات کرتے ہیں؟ وہ بچے جنہوں نے ایگریشن کے اوپر جو ہے وہ اسلحے کا استعمال کیا یا ڈرگس کا استعمال کیا, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں. باپ سے انٹرنلی اتنا پیار کرتے ہیں کہ باپ مجھے گلے لگا رہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ماں مجھے گلے لگا رہے. وہ ماں کے پیٹ میں رہا تھا, اس سے زیادہ کوئی کلوز نہیں. تو اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں وہ باپ پہ گولی تان لیتے ہیں؟ ایک بچہ وقت سے پہلے بڑا ہو چکا ہے, وہ اپنی بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے. وہ ایسے نہیں سمجھا سکتا جیسے آپ ہیں. وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے, وہ ایم بی اے نہیں ہے, وہ انجینئر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. وہ نہیں سمجھا سکتا آپ کی لینگویج کے اندر. وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, جب نہیں سمجھ آتی تو وہ تھوڑا دوبارہ زیادہ زور کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بدتمیز ہو گیا, پھر آپ ایک دوسرے کے اوپر لڑ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میرے سامنے یہاں ماں باپ جس بچے کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں نا,
اگر ان ماں باپ کا آپس میں رویہ دیکھ لیں نا، جس تمیز سے وہ ماں باپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بن جائے، وہ یہ اڈاپٹ کرے گا، جو آپ کریں گے وہی اڈاپٹ کرے گا. میں نے ایسے سینکڑوں سیشنز کیے ہیں جس کے اندر پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا آنکھ بند کر کے ایک دفعہ اندر جھانکو اور یہ بتاؤ تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے سے بنے؟ آپ کو پتہ ہے شرم سے گردن نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے. میں وہ نہیں بنوں گا، نہ میں چاہتا ہوں وہ، لیکن میرا بچہ موسٹ آئیڈیل آف دا ورلڈ بن جائے. فیک دنیا ہے نا یہ اس کا مطلب. آپ مجھے بتاؤ ایک بچہ اگر ماں کو آ کے جھوٹ بولتا ہے، ماں کو کام نہیں جانا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے ایسا کوئی راستہ نہیں دیا اس کو. ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی ہے، نارملی لوگ ایک دوسرے کو یوز کر لیتے ہیں کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور دونوں جو پارٹنرز ہیں لائک ان میں سنسیرٹی نہیں ہے، کوئی کسی کو جو ہے کسی ٹائم چھوڑ دیتا ہے. تو اس ٹائم جو اس لڑکے کی کنڈیشن ہوتی ہے یا اس لڑکی کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں قصوروار کون ہوتا ہے؟ آپ کی بچی بڑی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو لے کے آتی ہے اور آپ نے کہا کہ پہلے تو بڑا بم پھٹ جائے گا کہ بچی نے کیوں کہہ دیا. اگر میں اس کو کہوں کہ بیٹا یہ 12 کرائٹیریاز ہیں، چلو چیک کرتے ہیں یہ 12 کرائٹیریا پہ بچہ اچھا ہے یا نہیں. اگر یہ کرائٹیریا پہ اچھا ہے تو پھر ہم ان کے گھر والوں سے بات کریں گے. اچھا آپ ابھی ظاہر انٹر میں ہو، وہ بھی ظاہر 3rd ایئر میں، 2-3 سال تو ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایکنالج کر لیا نا، میں نے اس کو ایکنالج کر لیا. 12 کرائٹیریا کے اوپر میں نے کہا بیٹا ہمارا کرائٹیریا تو نہیں ہے، یہ ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے. اگر 50% سے کم نمبر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آگے کے لیے صحیح نہیں ہے. اگر اچھے آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. اچھا اب یہ کرائٹیریا آپ کے لیے بھی بن گیا، اس کے لیے بھی بن گیا، اور واقعی اچھا لڑکا ہے اور آپ کا یہ پوٹینشیل بچہ اچھا ہے اور 2-3 سال کے بعد یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، تو اس سے اچھا کیا رشتہ ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا. اور اگر یہ کم آیا ہے تو آپ نے تو ریجیکٹ نہیں کیا. ایگزیکٹلی، وہ تو کرائٹیریا تھا نا. بچے کی سمجھ میں ہاں یار یہ جذبات سے، یعنی میں نے اس کے جذبات کو اکنالج کیا، میں نے اس کو ٹائم دیا، میں نے اس کو آپشن دیا، ہم نے مل کے ایز اے دوست ٹیسٹ کیا. اچھا نہیں نکلا بیٹا یہ تو یہ نکلا، ہاں ماما ٹھیک ہے حال تھے. آپ ہماری نیو جنریشن کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ایڈمائر کرتی ہیں آپ کی باتیں، اور سے سنتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں شادی جیسا جو اہم فریضہ ہوتا ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کو، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے تو آپ نے ایک کرائٹیریا مختص کر لیا، تو کیا خاص باتیں ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھ کر اپنے بڑوں کی پسند سے جو ہے وہ یہ شادی جیسا اہم فریضہ آگے نبھانا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ بالغ ہو گئے، میں آپ کو بالغ ہی سمجھتا ہوں، تو بالغ کا نقصان اور فائدے کا جواب دنیا اور آخرت میں سب خود دینا ہے، تو آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو والدین ہیں جنہوں نے آپ کو یہ سارے ریسورسز یہاں تک پہنچائے کہ آپ بات بھی کر سکتے ہو، ان سے بات کرنے کا ایک بڑا سمپل طریقہ ہے، وہ ہے تعریف 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 اور تعریف. ٹھیک ہے، آپ روز نماز پڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہو، الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہو، مالک یوم الدین سے شروع کرتے ہو. آپ ان سے مانگنے سے پہلے تعریف تعریف تعریف. رب نے سکھایا کہ آپ کو کہ میں بھی کر دوں گا آپ کو، تو پہلے میری تعریف تعریف اور تعریف کرو گے. رب نے کیا کہا؟ جب آپ رسول کے اوپر درود بھیجو گے، رسول کی تعریف کرو گے، رسول کی ثنا پڑھو گے، پھر دعا کرو گے، پھر میں سنوں گا. فارمولہ آ گیا نا، والدین کی تعریف 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 اور تعریف. اور آپ اتنے اسمارٹ ہو، میں جانتا ہوں بچے کتنے اسمارٹ ہو، آپ کو مینیپولیشن بہت اچھی آتی ہے. آپ کو اس طرح یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایز اف یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، آپ ان سے مشورہ مانگ رہے ہیں. تو اب ہمیں ایک بیلنس پلان کے ساتھ چلنا چاہیے. تو وہ لوگ جو پلان کے ساتھ چلتے ہیں، صحیح وقت پہ صحیح چیز کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سکسیزفل ہوتے ہیں. جو نہیں ہوتے وہ آپ کی دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کا شکار ہوا ہوا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ بشرا اقبال موجود ہیں جو کہ ہوسٹ ہیں، کافی فیمس اور اسکالر ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ڈگری حاصل کرنے پہ بہت بہت مبارکباد. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بشرا، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے، لائک اب جو ہے نوعمری کی شادی بہت زیادہ فروغ پا رہی ہے اور بچے بچیاں اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے گھر سے بھاگ کر جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں. جس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، ہم بطور سوسائٹی معاشرہ ہم رسپانسبل ہیں، وہ پیرنٹس رسپانسبل ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ پیرنٹس پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ پیرنٹس رسپانسبل ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں بچوں کی تو وہ تو زیادہ ٹائم جو اپنا اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ اسکول یا ٹیوشن یا مدرسہ یا فرینڈس کے ساتھ، یا پھر بقیہ بچا ہوا ٹائم موبائل پہ. تو کیا سوشل میڈیا ذمہ دار ہے؟ اگر ذمہ داری ڈالی جائے تو اس میں تو کئی عوامل شامل ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتی، وجوہات کئی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح جو ہے وہ معاشرے میں ایک بہت اہم چیز ہے، جو ہمارے یہاں لوگوں نے اس کا ایک مذاق سمجھ لیا ہے. اگر یہ بھاگنے کی جو بات ہے
پیرنٹس کا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ جو ایک گیپ آ گیا ہے، ایک دوری آ گئی ہے، بچے زیادہ ٹائم موبائل کے ساتھ، ایون ماں باپ بھی، خالی بچوں کو ہم کیوں کہتے ہیں، تو وہ تو پوری فیملی ہی موبائل پر ہے. کہیں بھی ریسٹورنٹ میں آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں بھی 4 لوگ بیٹھے تو چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو یہ موبائل ریزن ایک ہو سکتا ہے، پر اگر یہ کنٹرول ہمارے ہی ہاتھ میں، موبائل اٹ سیلف ذمہ دار نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کنٹرول کی. ہم چاہیں تو اس کو رکھیں سائڈ پر، ہمیں پتہ ہو، اپنی رشتوں کی اہمیت پتہ ہو، اپنی ٹائم، کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیا دینا ہے کیا نہیں. ہمارے فلمیں ڈرامے دیکھ کے لڑکیوں نے ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کر لیا، لڑکوں نے بھی کر لیا کہ جی شادی بس ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی یا انفیچویشن ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، تو ہم ایک ہو گئے بس مسئلہ ختم ہو گیا. مسئلہ ختم نہیں ہوا، وہاں سے تو مسائل شروع ہوتے ہیں کیونکہ شادی نام ہی رسپانسبلٹی کا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. ایک لڑکی ہے، اس نے پورا گھر، فیملی، اور نہ صرف یہ 2 لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. یہ نکاح جو ہے ایک بہت ہی اس کو تو آدھا ایمان کہا گیا ہے، تو یہ عبادت ہی کی حیثیت سے آپ اس کو لیں کہ آپ جب نکاح کرتے ہیں تو آگے آپ کا ایک خاندان بننا ہے، ایک سائیکل چلتی ہے نا، اس حیثیت سے لیں. تو جب بات آتی ہے ایج کی، میں بہت اس کو کروں گی کہ ظاہر ہے اب یہ چھوٹی عمر کی جو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی وہ جو ایک ٹائم تھا آپ نے دیکھا وہ گزر گیا ہے. 30 سال 25 سال 28 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں. پڑھ لے لڑکی، پڑھ لے لڑکا، پڑھ لے، اسٹیبلش ہو جائے، بن جائے، کر لے وہ کر لے، بالکل ضروری ہے. اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ کتنی مہنگائی بھی ہے. پر یہ جیسے ہی ہو، اگر یہ نہیں بھی ہے، اگر کسی کو کوئی پسند آ گیا ہے تو پیرنٹس کو ایک تو اپنی ایگو نہیں لانی چاہیے بیچ میں. اگر آپ کو لگتا ہے، ہمارے یہاں دین میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کا سملرلی ہے، ایک وہ ہے، میچ کرتا ہے آپ کے رتبے کے حساب سے، خاندانی حساب سے، ریلیجن کے حوالے سے میچ کرتا ہے. آپ دیکھیے اس میں تو بہت ساری باؤنڈریز آ جاتی ہیں، ہمیں ذات پات نسل، ذات پات تو اتنا نہیں ہے، وہ ہم نے بنایا ہوا ہے. ریلیجن ضرور امپورٹنٹ ہے، اپنی خاندان میں ہی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے کتنے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. وہی تو کہ یہ وہ ضدیں ہیں جو ایسی چیزوں پر مجبور کرتی ہیں. بلا وجہ کی ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب دین نے ہی اس چیز کو وہ نہیں کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ دیکھیں مختلف قبائل سے تھیں، تو کیا ہے وہ کسی ایک قبیلے سے تو نہیں تھی نا. لیکن اگر ہم معاشرتی روایتوں کی بات کریں تو کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ لائک کو اگر آپ کہیں بھی سنتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی یا فلاں کا لڑکا بھاگ گیا، اس نے شادی کر لی، سوسائٹی بھی اسے جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی. نہیں، وہ تو طریقہ ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آگے آپ کے بھی بچے ہونے ہیں جو بھاگ گئے، بھاگ کے شادی کی، کورٹ میرج کی، اس کے بعد آپ کے بھی بچے ہونے ہیں. اس کے بعد اچھا ان کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ تم نے تو مجھے یہ بولا تھا میں ایسا رکھوں گا، تم نے تو مجھے بولا تھا ایسا کروں گا. اب ایک نارمل لڑکا جو خود پڑھ رہا ہو، جو خود اپنے باپ کے آگے اپنی پاکٹ منی کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہو، وہ لڑکی جو صبح اٹھ کر تیار ہو کے کالج یا یونیورسٹی وٹ ایور کہیں چلی جاتی ہو، اسے نہ کھانا بنانا ہوتا، نہ اس سے روٹی گول بنتی ہو، پھر یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا، تم کما کے نہیں لاتے ہو. لائف کے جو یہ جھگڑے ہیں نا، یہ تو روز کے ہیں، جب تک دنیا قائم ہے. لیکن جب ماں باپ کرتے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا، اسے اس کی ضروریات پوری کر سکے گا. کبھی ماں باپ کی بھی ایگو آتی ہے، کبھی ماں باپ کی بھی ضد آتی ہے. اگر لڑکا کو لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے تو یہ اس کا پیدائشی حق ہے، اس کا اپنا، کیونکہ رہنا تو اس کو ہے ساتھ. تو بالکل اس کی، اور دین میں کہا گیا ہے کہ جیسے اگر طلاق یافتہ شادی کرتی ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اور اگر کنواری شادی کرے گی تو وہ باپ ہی کرے گا شادی، لیکن لڑکی سے پوچھا جائے گا. چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو رائٹ رانگ سکھائیں، اچھا برا سکھائیں، خود رول ماڈل ایسے بنیں کہ بچوں کو کر کے بتائیں. جو بہت ساری چیزیں ہم بچوں کو چاہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ بچے نہیں ایکسیپٹ کرتے. اور آج کا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں آپ بچوں کو امپوز نہیں کر سکتے چیزیں. ان کے دوست بنیں، ان کے دوست بن کر ان سے بات کریں، ان سے شیئر کریں چیزیں، وہ کھل کے آپ سے کہہ سکیں اپنی ہر چیز. اچھی بات ہے. اگر تو اس کو کوئی لڑکا لڑکی پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ تبھی اچھی طرح اس کو سمجھا پائیں گے. اگر آل اوور دا ورلڈ بات کی جائے تو ہم نے دیکھا مغربی ممالک میں طلاق کی شرح بہت زیادہ تھی، جبکہ یہاں نہیں تھی، لیکن اب بڑھ گئی. کیوں؟ ہم بھی تو ویسٹرنائز ہو گئے نا. ہم نے ویسٹ کو اتنا فالو کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنے جو روٹس ہیں ان کو چھوڑا ہے. ایسا نہیں ہے طلاق ہے تو طلاقیں ہو بھی جاتی ہیں، اس میں وجوہات ہوں، مجبوریاں ہوں، وہ الگ چیز ہے. پر اس طرح سے کہ آج شادی ہوئی 1 سال بعد طلاق، یہ بہت ہونے لگا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ریشو بڑھ گیا ہے. ہر انسان، ہر بچہ، لڑکا لڑکی یہ سوچے کہ اگر میں یہ جو کرنے جا رہی ہوں، ابھی جو ریسنٹ کیسز ہوئے تو وہ لڑکیاں اتنی سمجھدار تو ہیں، اگر وہ موبائل چلانا جانتی ہیں، اگر وہ ساری ایپس کو ایکسس کرنا جانتی ہیں، تو ان کو یہ شعور بھی ہوگا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا. تو ماں باپ کی عزت کو سوچنا ہے، وہ بھی اولاد کا کام ہے. اور ماں باپ سے بات کریں، بالکل ان کے ساتھ شیئر کریں سب چیزیں،
پھر بھی اگر وہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ یہ انتہائی اقدام ہوتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں. ہاں تو وہی تو ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ آپ زبردستی کریں, زور زبردستی سے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں, معاملات بہت زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. تو زیادہ اچھا یہ ہے کہ ان سے بات کریں. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ ایج کہ بچے کا پک اپ کب سے شروع ہو جاتا ہے. 7 ایئر سے نماز سکھاؤ, وچ مینس کہ 7 ایئر سے ایوری تھنگ سکھاؤ, رائٹ رانگ سکھاؤ. اگر وہ نماز سیکھنے کے قابل ہو چکا ہے تو وہ ہر چیز پک کرنے کے قابل ہو چکا ہے. ہم اس عمر میں تو بچوں کو کہتے ہیں یہ لو بھائی موبائل پکڑو. نہیں ہم اس عمر میں کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے. وہ گاسپس کرنی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں چلو جی اب وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. ماں باپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ماں کو کھانا بھی کھلانا ہے, وہ آئی پیڈ رکھا ہوتا ہے, اس پہ بچہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا جو بھی دیکھ رہا ہے اور ہاتھ میں موبائل ہے. جب تک وہ نہیں دیکھے گا تب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا. ماں باپ سے زیادہ ٹائم اگر موبائل کے ساتھ گزر رہا ہے تو پھر نتیجے بھی ایسے ہی نکلیں گے. تو میرے خیال میں یہ کہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں ماں باپ بچوں کے ساتھ, ریلیشن شپ کو مضبوط کریں, دوستانہ ماحول رکھیں, وہ کھل کے بات کر سکیں, اپنی ہر بات کہہ سکیں. خالی شادی کی باتیں کہیں ضرور کوئی کمی ہوتی ہے اور وہ کمی میں نہیں سمجھتی بچے کی طرف سے ہوتی ہے. اوبیسلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب بچوں کا کام ہے کہ وہ پیرنٹس کو اوبے کریں, پر جب بچے چھوٹے ہیں تب ماں باپ غلط ہیں. کیونکہ اگر آپ بچوں کو صحیح نہیں سکھا رہے, آپ بچوں کو صحیح راہ ہی نہیں دے رہے, رہنمائی ہی نہیں مل رہی انہیں, تو وہ تو ادھر ادھر ہی جائیں گے. تو بس یہی ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسما زہرا موجود ہیں. اسما, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوعمر لڑکے اور لڑکیوں میں جو ہے شادی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور خیر اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو اس میں بھی یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. تو اگر ہم قانون کی بات کریں, پاکستان کے قانون کی بات کریں, تو اس میں لڑکا اور لڑکی کی کیا عمر ہے جس پہ اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں جی آپ شادی کر لیں. ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے کہ ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں کچھ ہے, کراچی میں کچھ ہے, تو تھوڑا یہ پرسیپشن بھی جو ہے وہ کلیئر کر دیجیے گا. پہلا جو ایکٹ ہے پاکستان میں جو آیا تھا وہ ہے چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ 1929, جو کہ سب کے لیے پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ تھا. لیکن اب جو ہے وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں, اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ 2013 کا ایک نیا ایکٹ آ گیا ہے. تو اس وقت جو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے 1929 کا, وہ KPK پنجاب اور بلوچستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور سندھ کا اپنا ایک الگ ایکٹ ہے جو پنجاب میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ اگر جو ہے لڑکی 16 سال کی ہے تو وہ بالغ ہے اور وہ شادی وہ کر سکتی ہے, اور لڑکے کی 18 ہے. لیکن اگر ہم سندھ کی بات کریں, سندھ میرج ریسٹریننگ ایکٹ 2013 ہے, اس کی اگر اکارڈنگ ہم دیکھیں تو لڑکا اور لڑکی کی 18 سال سے کم عمر وہ شادی نہیں کر سکتے. بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ابھی ہوئے ہیں, اس میں کچھ اگر میں دعا زہرا اسپیسیفک اگر نام لے لیتی ہوں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے, جو پیرنٹس جو ہمیں ایویڈنس دکھا رہے ہیں اور جو چیزیں دکھا رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اس بچی کی جو ایج ہے وہ 14 سال ہے. اس کے باوجود وہ شادی کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد جو بھی اس کی سماعتیں ہوتی ہیں, کورٹ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے کر لی ہے شادی, آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں. تو ایسی صورت میں جب اس لڑکی کے پاس یہ پروو نہیں ہے کہ وہ کتنے سال کی ہے, تو کیا کورٹ اس طریقے سے اجازت دے سکتی ہے, اس طرح سے وہ رہ سکتی ہے, اپنی مرضی کر سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, بالکل نہیں. 1969 کا سپریم کورٹ ایک ججمنٹ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا تھا. اس میں بھی سیم یہی ایشو ہوا تھا ریز کہ مجسٹریٹ کے سامنے لڑکی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں جو ہوں میں نے پیورٹی اٹین کر لی ہے, میں بالغ ہوں اور میں یہ فری بس سے میں شادی کر رہی ہوں. جسٹ میرلی بیکاز کہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دے کہ میں بالغ ہوں اور میں اپنی مرضی شادی کروں گی, اس چیز پہ جو ہے وہ کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کے ضروری یہ ہے کہ اس کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے, اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس سے پتہ چلے کہ اس کی ایکچوئل ایج کیا ہے, کیونکہ بہت ضروری ہے. اگر نوعمر لڑکی لائک ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ KPK کا آپ نے بتایا, اور بلوچستان اور مطلب پنجاب کا میرلی کہیں تو مین بلوچستان پنجابی ہے, ہاں, جو 16 ایئرس وہ کہتا ہے کہ ایج ہے. سندھ سے لڑکی چلی جاتی ہے وہاں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جی وہاں کا جو قانون ہے اس میں 16 سال کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو واپس الاؤ کرے گا جا کے اپنے ساتھ رہ لے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اس کو کہا کہ ہاں اس کی جگہ کیونکہ اس نے ایج مطلب وہ 18 ایئرس کو شو کی ہے تو وہ بالغ ہے 16 سال کی. لیکن وہاں بھی ایشو یہی ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی میڈیکل رپورٹ, کوئی ٹیسٹ نہیں کیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر ان کے پیرنٹس جو ہے وہ بار بار یہ بات کو رپیٹ کریں گے, 14 ایئرس کی ہے. تو اس میں جو تھی وہ جوڈیشل جب رسپانسبلٹی تھی گورنمنٹ کے اوپر, وہ یہی تھی کہ ان کا پہلے ٹیسٹ کروایا جاتا, وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹس ہوتی کہ جو آیا جو وہ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو ہے وہ آپ سمجھ گے کوشچن ہے, اوپن کوشچن چھوڑ دیا گیا اس چیز کے اوپر. اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ ایج جو بتانی غلط ہے, وہ چھوٹی عمر کی ہے, تو ظاہر کے پیرنٹس کو واپس کر دیا جائے گا. اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے, یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آیا کہ
کہ جب یہ بالغ ہو جائیں گے یا اس ایج پر آ جائیں گے جس کے مطابق پاکستان کا قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ڈیسیجن لیں گے؟ دیکھیے ابھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ 2022 میں جنوری میں ججمنٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا میل لڑکا کے جو بھی نکاح کرتے ہیں وہ سارے نکاح وائڈ ہوں گے۔ کسی مسجد میں جا کے کوئی نکاح کر لیا جاتا ہے، نکاح خواہ وہ نکاح پڑھا دیتا ہے، تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ جو پنشمنٹ نکاح کرنے والے کی ہے، لڑکی کی پنشمنٹ ہے، اگر لڑکی بالغ نہیں ہے تو وہی سیم پنشمنٹ جو ہے وہ نکاح خواہ کی بھی ہے۔ اچھا، پنشمنٹس کیا ہیں مجھے یہ بتائیں؟ دیکھیں اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں جو ہے وہ میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 3 ایئرز ہے اور منیمم پنشمنٹ جو ہے وہ 2 ایئرز ہے۔ یعنی کہ کوئی لڑکی اپنی وہ بالغ نہیں ہے اور وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کو کیا 3 سال کی قید ہوگی؟ لڑکے کو ہوگی، لڑکے کرنے والے کو ہوگی، لڑکے کو ہوگی جس کے کمپلائنس ہیں، جس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نکاح خواہ اس میں اور ہوتا لڑکی ہے، کو نہیں ہوگی؟ وٹنس نہیں۔ اچھا، والدین کو کس طریقے سے جو ہے وہ قانون سپورٹ کرتا ہے؟ پھر کرمنل لیٹیگیشن بھی چل سکتی ہے اور چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے خود بھی اس میں بہت اوپن ہے کہ وہ پیرنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس معاملے میں۔ اس میں آپ جو ہے کرمنل لیٹیگیشن کو جو ہے واپس بھی بلوا سکتے ہیں تھرو کورٹ بھی، اور تھرو جو ہے وہ پولیس بھی جو ہے کورٹ بچوں کو جو ہے واپس بلوا کے پیرنٹس کو ہینڈ اوور کر سکتا ہے۔ جس طرح جذباتیت سے شادیاں ہو رہی ہیں اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا سمجھتی ہیں؟ کیا عدم برداشت ہے؟ کیا وجوہات بیسکلی، کیونکہ آپ کے پاس جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو آپ کیا چیز دیکھتی ہیں؟ لوگوں میں پیشنس بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک جذبات نہ کہ ایموشنل لو میرج وغیرہ تو شادی تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ جو ایک شادی سے پہلے کی لائف اور شادی کے بعد کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی رسپانسبلٹیز الگ ہوتی ہیں۔ تنسیخ نکاح کیا ہے وہ تھوڑا سا؟ ریزولوشن میرج کی جو ہے وہ 10 راؤنڈز دیے ہوئے ہیں مسلم فیملی لا آرڈیننس کے اندر، کہ اگر آپ کسی ایک اور میں فال کرتے ہیں تو آپ جو تنسیخ سے نکاح لے مطلب کر سکتے ہیں، یعنی میرج کو ڈیزالو کروا سکتے ہیں۔ اس میں حق مہر آپ کو ملتا ہے؟ جی ملتا ہے، لیکن اس کو پھر آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے، وہ ڈفرینٹ راؤنڈس ہوتے ہیں کہ آپ کے اگر ہسبینڈ جو ہے وہ 2-3 سال سے یہاں موجود نہیں ہے، مطلب آپ کے ساتھ نہیں رہتا، تب آپ وہ لے سکتے ہیں، یا کوئی آپ کو مارتا ہے وہ۔ ہمارا جو نکاح نامہ ہے اس میں ایک ہوتا ہے جس میں حق تدفین کر دیا جاتا ہے لڑکی کو طلاق کا، اس کے بارے میں لوگوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، تھوڑا سا وہ بتائیں وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے تدفین کیا جاتا ہے اور لڑکی اس حق کا استعمال کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ طلاق کو اپنے کو خود پروناؤنس کر لیتی ہے، تو یہ حق اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے اگر وہ آپ کو رائٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ہسبینڈ سے آپ کو خلا کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ آپ کو ہسبینڈ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طلاق دے آپ کو، آپ وہ اپنے اوپر طلاق خود پروناؤنس کرواتے ہیں۔ ڈیورس ڈیڈ جو بنتی ہے اس پیپر پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ میوچل کنسرن سے طلاق تجویز لیا جا رہا ہے۔ کیا میسج دینا چاہتی ہیں ان بچے اور بچیوں کو جو جذبات میں آ کے قدم اٹھا لیتے ہیں، تو ان کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ پیرنٹس ظاہر کس کے کبھی کوئی غلط نہیں چاہتا پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے، ہاں ظاہر سختی ہوتی ہے، پیرنٹس کی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے، لیکن چاہے وہ لڑکا لڑکی کو چاہیے تھوڑا جو ہے اپنے جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی لے کر آئیں، پیشنس لے کر آئیں، تھوڑا صبر کے ساتھ اپنے پہلے کریئر کو فوکس کریں اور جو بھی کام کریں وہ اپنی پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ کریں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے مفتیان کرام موجود ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار گیلانی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ دین اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے اور اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نکاح کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی مختلف آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک جب ایک قانون ایک لا ہے تو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر نکاح کرنے کے احکامات کا اجرا کیے، یعنی احکامات جاری کیے۔ مثلا سورہ نساء میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ 4 شادیوں کی اللہ جل مجد الکریم نے یہاں پر اجازت دی اور نکاح کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ فانکحوا، نکاح کرو، یہ امر کا صیغہ ہے کہ کسی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک وقت میں 4 شادی؟ جی ہاں، ہمارے معاشرے میں مردوں کو یوں سمجھیے کہ نکاح فوبیا بھی ہو گیا۔ نکاح فوبیا سے مراد یہ کہ انہیں یہ بڑی پریشانی رہتی ہے کہ قرآن نے 2 نکاح کا حکم دیا ہے، 2 نکاح کی اجازت دی ہے، 3 نکاح کی اجازت دی ہے یا 4 کی اجازت دی تو میں کروں گا ہی کروں گا۔ لیکن آپ کو نکاح پہلا کرنے کی بھی اسلام اس وقت اجازت دیتا ہے جب آپ پہلا نکاح کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ صحیح، یعنی کہ آپ معاشرے میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی، اپنے بچوں کا نان نفقہ سکنا، یعنی روٹی کپڑا اور مکان، خود بھی رہنے کے لیے اور اپنی زوجہ کے رہنے کے لیے بھی یہ تینوں چیزیں کر سکتا ہے، تو اس وقت وہ نکاح، پہلے نکاح کے لیے شرط ہے
تو دوسرے نکاح کے پیچھے بھاگنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس وقت بیوقوفی ہوگی جب اس کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہوگی، یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے دوسرے بچوں کو سنبھال سکے۔ ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی شادی کرو، قانون بھی اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود لڑکے لڑکیاں بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی کہ نان، نقبہ اور سپنا، تو وہ تو جن کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہیں وہ تو اتنے اسٹیبل ہی نہیں ہے۔ کیا شریعت کیا کہتی ہے اس میں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ یہ نان و نفقہ اس میں سب چیز آ جاتی ہے۔ یغنی جب غنی ہو جائیں گے، یعنی نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ غنی ہو جائیں گے۔ غنی صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، انسانیت میں بھی غنی ہونا ہے۔ رب اشرح لی صدری کی منزل ہے کہ سینے کو کشادہ کرنا، تنگ نظری، یہ جو آج آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو نکاح کا اہم ترین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ فطری سکون اور نسل انسانیت کی ضمانت۔ نان و نفقے کی وجہ سے تو اس کی ضمانت تو کس نے لیا ہے؟ قرآن نے لے لی ہے کہ تمہیں غنی کر دیں گے، اور واقعات موجود ہیں۔ والدین کی سرپرستی میں یہ کتنا ضروری ہے؟ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہاں میں آ کر کے یہ کہوں گا کہ نتیجے کے طور پہ یہ کہا جائے گا کہ جی ہاں، جب بچے اور بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کی ضرورت ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح ہمارے اور آپ کے لیے سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، یعنی جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ فرض اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ اگر معاشرہ برباد ہونے جا رہا ہے تو پھر فرض بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کی آپ نے تربیت کیسی کی، آپ نے گھر کا ماحول کیسے رکھا، یہ والدین کی ذمہ داری تھی۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ نابالغ بچے اور بچیاں گھروں سے بھاگ، جب آپ نے کلچر یہ ڈیولپ کر دیا، اب محبت ہو گئی، ان میں الفت ہو گئی، تو پھر جو ہے نا، پھر نہ وہ مذہب دیکھتی ہے، نہ وہ کلچر دیکھتی ہے، یہ پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر صرف وہ دو ہوتے ہیں، اور جب یہ دو ہو جائے تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا بیچارہ قاضی۔ صحیح، تو جیسے انہوں نے کہا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اور اس طرح کے واقعات بھی تواتر سے ہوئے جن میں نابالغ بچوں نے بھاگ کے شادی کر لی، تو اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے قانون یہ مرتب کیا ہے کہ نابالغ بچہ یا نابالغ بچی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب جب قرآن پاک نے ایک لا دے دیا یا احادیث طیبات نے قانون دے دیا کہ نابالغ کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، میں ان تمام بچوں کو اور ان تمام بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، ان دا شرع اگر آپ نابالغ ہیں اور آپ نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ کا نکاح اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں، اگر بچی کے والدین راضی نہیں ہیں، شرع یہ کہتی ہے، اور اگر بچے کے والدین راضی نہیں ہیں تو ان دونوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا صحیح، ہے۔ تو اگر نکاح لڑکے بندھن میں کے بندھتے کسی بھی نہیں ہیں۔ ایک پارٹی کے جو ولی ہیں وہ راضی ہوں اور ایک کے نہیں ہوں، تب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں بھی اگر بچی یا نابالغ کا کہہ رہا ہوں، بالغ کا پھر مسئلہ رہتا ہے، اس صورتحال میں بچہ یا بچی دونوں میں سے کسی کے اگر راضی نہیں ہے تو پھر بھی ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچی بالغ ہو جائے تو پھر مسئلہ جدا ہو جاتا ہے۔ بالغ بچے بچیاں اگر بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، دیکھیے نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح کے منعقد ہونے میں بالغ بچی کو بھی شریعت مطہرہ نے اختیار دیا کہ وہ نکاح کرے، لیکن میں یہاں پر یہ اہم بات یہ عرض کروں گا کہ ہمیں بچے بچیوں کو یہ درس نہیں دینا چاہیے کہ بھاگ جاؤ، چلے جاؤ ہاں، میں اسی اور بات پہ آ سب رہی کچھ تھی چھوڑ دو۔ کہ اکثر ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں نام نہیں مینشن کروں گی لیکن کہوں گی کہ وہ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم غلط کام کرو تم بھاگ جاؤ، یعنی کہ ایک غلط کام سے بچنے کے لیے دوسرا غلط کام کر لو، زیادہ اچھا ہے۔ بڑا غلط کام ہے یہ، بہت بڑا غلط کام ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آغا صاحب کی جو گفتگو تھی نا، بڑی معنی خیز گفتگو تھی، کیا کہ بس پھر وہ دونوں سمجھتے ہیں جب ان کا دل دماغ مل جاتا ہے نا، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، ساری کائنات ایک طرف ہے۔ تو اس طرح کے درس بھی بچوں کو دینا، میں سمجھتا ہوں یہ گناہ پر ابھارنے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے بالغ ہو یا نابالغ، بچی کی شادی جو ہے وہ
فقہ جعفریہ کے لحاظ سے اس میں شرط ہے ولی کی رضایت، ولی کی اجازت۔ رہ گیا بھاگنے اور نہ بھاگنے کا، دیکھیے معذرت کے ساتھ، تو یہ روش اگر ہم چلا دیں گے تو پھر نکاح کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ اس قسم کی کچھ ہونے لگی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو وہاں، اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی مسئلہ ہمارے معاشرے میں معلوم نہیں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، غیر نکاح کے اگر یہ بچے بچیوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کا بہت حساس مسئلہ ہے کہ اگر بغیر نکاح کے آپ یورپین کلچر کو اپنائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کے لیے، پھر چاہیں گے بھی تو مولوی تو آپ کو بٹھا کے نکاح بھی پڑھائیں تو نکاح نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی بچے یا بچی سے غلطی ہو گئی تو اس کی چھپانے کے لیے کہتے ہیں اس کو اس کا نکاح کر دیں۔ کہ دیکھیے انا کا مسئلہ والدین نہ بنائے، جہاں پر اب وہ ضرورت ہے تو اس کو صرف اسلام کا دائرہ دیکھنا ہے، آپ کو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر خیالات رکھنے والے ایک دوسرے سے نکاح ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر آج آپ کے کچھ خیالات فرق ہو جائیں ایک دوسرے کے تو اس دور کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ اپنی روش کو اپنائیں، وہی سنتی طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جاتی ہے، چاہیے لڑائیاں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، فساد برپا ہو جاتا ہے، طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے بچوں کی تربیت کا ہماری طرف سے اثر ہے۔ دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں ہماری بچیوں میں اور بچوں میں عدم برداشت کا جو ہے نا ایک مادہ اتنا زیادہ چلا گیا ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ بچیاں یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات سے اتنی دور ہو گئی ہیں، اور بچے بھی اسلام کی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ وہ طلاق کو ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اللہ جل مجد الکریم نے طلاق کی اجازت دی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سب سے ناپسندیدہ حلال قرار دیا ہے۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ آپ اگر اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ صحیح، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عدم برداشت اور طلاق کا البتہ فقہ جعفری کے لحاظ سے، کیونکہ طلاق ہمارے ہاں بہت مشکل ہے، آسانی سے نہ طلاق ہوتی ہے نہ خلا ہوتی ہے۔ نوعمر بچے بچیوں کو جو والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرتے ہیں، چاہے وہ بالغ ہیں چاہے وہ نابالغ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ان تمام بچوں کو اور بچیوں کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے دل کو دکھانا رب کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کی مرضی ایک مرتبہ پوچھ لی ہوتی اور اس میں تھوڑا سا تفکر کر لیا ہوتا کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، وہ میرے حق میں جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فیصلہ مستقبل میں میرے حق میں کیسا ہے۔ دیکھیں نا، باپ بچے کو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو جوتے پہناتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اور پہنا کر کہتا ہے واہ واہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ جو باپ تم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ تمہارے مستقبل کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال جھکنا اولاد کے لیے، اولاد کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، یہ اسلام نے آخری حد تک، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، آخری وقت تک ہدایت کے لیے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھاتے رہیں، پسراتے رہیں، پہلاتے رہیں اور راہ راست پر رکھتے رہیں۔ معاشرے میں نابالغ بچوں کا اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا، طلاق کا بڑھتا رجحان اور دیگر مسائل نے نکاح کو ایک کھیل بنا لیا۔ شاید یہی وجوہات ہیں جس نے معاشرے میں خطرے کی سیٹی بجا دی ہے، جبکہ طلاق کی شرح میں اضافہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں۔ سمجھداری، قوت برداشت اور معاملہ فہمی سے ہمیں اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ ٹوٹے بکھرے گھروندے ہمارا مقدر ہوں گے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سچ کے سفر میں ہم آپ کی آواز بنیں، تو آپ ہمیں ہماری فیس بک کی ID پر مطلع کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل اور سچ کا سفر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔